اگلی شب رات 10 بجے میں حویلی سے انجم کے ہمراہ روانہ ہو رہا تھا۔ وہ زرق برق لباس میں تھی، زربفت کی شلوار قمیص جس کی سنہری زمین پر نیل گوں پتیاں تھیں، اودا ریشمی دوپٹہ، وی گلے کا ہم رنگ سویٹر، کانوں میں چمچم کرتے آویزے، انگلیوں میں پکھراج کے چھلے، چہرے پر ہلکا سا میک اپ، نسان سنی میں بیٹھی وہ واقعی گلبرگ کی کوئی نوجوان مسز لگ رہی تھی۔ وہ خاموش تھی، اس خاموشی کا تعلق اس کے اندر کے خوف اور اداسی سے تھا۔ وہ ڈری سہمی بیٹھی تھی، جیسے آغا قادر زمان کی آنکھیں اب بھی اس کی نگراں ہوں۔ حویلی سے یہاں تک ہم دونوں کے درمیان ایک لفظ کا تبادلہ نہیں ہوا تھا۔ اس کی بات تو جدا رہی، میں نے بھی بولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نہ جانے کیوں ایسا لگتا تھا کہ یہاں کی ہوائیں بھی قادر زمان کے مخبر ہیں، اور جو میں کہوں گا وہ کسی نہ کسی طور اس تک پہنچ جائے گا۔ اس وقت ہم حویلی سے تقریباً 10 میل دور آ چکے تھے جب میں نے پہلی بار اس سے مخاطب کیا۔ تمہارا نام انجم ہے؟ جی۔ کہاں کی رہنے والی کو؟ لاہور کی۔ جانتی ہو میں تمہیں کہاں لے جا رہا ہوں؟ شاید کسی ہل اسٹیشن پر۔ اور کیا معلوم ہے؟ بس اتنا بتایا گیا ہے کہ مجھے آپ کی بیوی بن کر جانا ہے۔ میرا نام نادیہ احسان ہے اور ہم ہنی مون پر نکلے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا میرے ساتھ جانے میں تمہاری رضامندی شامل ہے؟ وہ بولی جہاں میں ہوں وہاں رضامندی کا لفظ بے معنی ہے۔ میں نے پوچھا کیا میں یہ سمجھوں کہ تم حبس بے جا میں ہو؟ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ پلیز احسان صاحب، ایسی باتیں نہ پوچھیے جن کا میں جواب نہ دے سکوں۔ میں نے مسکرا کر کہا کیا ایسی باتوں کی کوئی لسٹ تمہارے پاس ہے جو میں پوچھ سکتا ہوں؟ وہ خاموش رہی۔ میں نے کند اکھیوں سے دیکھا۔ صفدر کا انتخاب قابل داد تھا۔ انجم 2 اہم نسوانی خوبیوں کی حامل تھی۔ وہ دلکش جسم کی مالک تھی لیکن چہرے پر معصومیت کا راج تھا، یعنی شباب اور معصومیت اس کے پیکر میں یکجا ہو گئے تھے۔ اچانک سینے سے آہ سے نکل گئی۔ نہ جانے اس خوبصورت پیکر پر گزشتہ شب و روز میں کیا بیت چکی تھی۔ اس لاوارث باغ کی فصل پر کن کن لوگوں نے ہاتھ صاف کیا تھا۔ میں نے کہا مجھے یقین ہے کہ تمہارا تعلق کسی شریف گھرانے سے ہے اور ان لوگوں کے چنگل میں پھنسے تمہیں چند ماہ سے زیادہ نہیں گزرے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ بولی احسان صاحب میں درخواست کرتی ہوں مجھ سے اس طرح کے سوال مت کریں۔ کس قسم کے سوال؟ میں نے زور دے کر پوچھا۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے جواب پر اصرار کیا تو وہ روحانسی آواز میں بولی میرے ماضی کے بارے میں کچھ نہ پوچھئے ورنہ میرے ساتھ ساتھ آپ اپنا بھی نقصان کریں گے۔ تو حال کے بارے میں پوچھ لوں؟ کیا پوچھنا ہے؟ تم ہی بتاؤ کیا پوچھوں؟ اچھا صفدر کے بارے میں پوچھ لوں؟ وہ سیٹ سے یوں اچھلی جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ میری نگاہیں ونڈ اسکرین پر تھیں لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا بھائی صفدر تو ماضی نہیں ہے نا، وہ حال ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کون ہیں آپ؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی تمہارا خیر خواہ۔ کس صفدر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس صفدر کی جو تمہیں گلی گلی اور کوچے کوچے میں ڈھونڈ رہا ہے، جس کی بے خواب آنکھوں میں تمہاری تصویر ہے اور ہونٹوں سے تمہارا نام چپکا ہوا ہے۔ وہ ہکلا کر بولی میں کچھ نہیں جانتی وہ کون ہے، لیکن میں تو جانتا ہوں۔ میں نے اسے حویلی کی دیواروں سے سر ٹکراتے دیکھا ہے۔ وہ تمہاری تلاش میں دیوانہ ہوا جا رہا ہے۔ آپ کون ہیں؟ انجم نے پوچھا۔ میں صفدر کا دوست ہوں اور اسی کے کہنے پر تمہیں یہاں سے نکال کر لے جا رہا ہوں۔ وہ حیرت کی تصویر بنی میرا چہرہ دیکھتی رہی۔ شاید وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی اسے اس بلند و بالا حویلی سے نکالے گا اور یوں آسانی کے ساتھ کوئی ہنگامہ ہوگا، نہ کوئی گولی چلے گی، خون کا ایک قطرہ بہے گا، نہ کہیں آہٹ ہوگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا ہاں انجم، میں تمہیں قادر زمان کے چنگل سے چھڑا لایا ہوں۔ تم آزاد ہو، کم از کم اس وقت آزاد ہو۔ صفدر کہاں ہے؟ انجم نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ یہیں قریب ہی موجود ہے لیکن اسے دیکھنے کے لیے تمہیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ نہیں، وہ ہذیانی انداز میں بولی مجھے اس سے نہیں ملنا، مجھے نہیں ملنا اس سے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیوں اپنی جان کے دشمن ہو رہے ہو؟ چھوڑ دو مجھے، میں واپس جاؤں گی۔ اس کا ہاتھ خود بخود دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بولی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اتار دیں مجھے کہیں نہیں جانا پلیز۔ گاڑی کی رفتار اب کافی تیز ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں جان چکا تھا کہ وہ کم از کم چھلانگ نہیں لگائے گی۔ بیوقوف مت بنو انجم، میں نے تحکم سے کہا۔ خدا کا شکر ادا کرو تم ان منحوس دیواروں سے باہر ہو، اور ایک بات یاد رکھو، جو ہاتھ تمہیں حویلی سے نکال سکتے ہیں وہ تمہاری حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کراہی میں کہتی ہوں آپ گاڑی روک دیں،
میں اس حویلی سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ میں نے اطمینان سے کہا تم جا سکتی ہو اور جا رہی ہو۔ وہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈیش بورڈ سے سر ٹکائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ہم برانچ روڈ پر پہنچے تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ دونوں اطراف تاریک کھیت تھے، سڑک بھی سنسان تھی۔ بس کسی وقت کوئی لوکل ویگن یا ٹریکٹر ٹرالی شور مچاتی گزر جاتی۔ تھوڑا آگے جا کر سڑک خراب ہو گئی اور مجھے رفتار دھیمی کرنا پڑی۔ اچانک ایک شخص کنارے سے برآمد ہوا اور دونوں ہاتھ پھیلا کر مجھے رکنے کا اشارہ کرنے لگا۔ یہ کوئی ادھیڑ عمر دیہاتی تھا۔ ہیڈ لائٹس میں اس کا نیلا تہ بند اور سرخ ڈورے کا سفید کھیس صاف نظر آ رہا تھا۔ میرا ارادہ گاڑی روکنے کا نہیں تھا، مگر پھر دیہاتی کے انداز نے ارادہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ سخت گھبرایا ہوا تھا اور یہ گھبراہٹ کسی اداکاری کا نتیجہ نہیں تھی۔ میں نے بریک لگائے۔ دیہاتی لپک کر کھڑکی کی طرف پہنچا۔ باؤ جی ڈاکو پڑ گئے ہیں، اللہ رسول کے واسطے ہماری مدد کریں۔ کہاں ہیں ڈاکو؟ میں نے پوچھا۔ وہ سامنے درختوں کی پچھلی طرف مکان میں سب کو لہو لہان کر رہے ہیں، اندر سے بچوں کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں۔ یہ فکرہ ادا کرتے کرتے وہ پچھلا دروازہ کھول کر نشست پر بیٹھ گیا۔ پھٹی ہوئی آواز میں بولا، تھوڑا آگے چٹے پل کے پاس ٹیلی فون ہے، تھانے کا نمبر 12/12/44 ہے، آپ ذرا جلدی پہنچا دیں۔ دیہاتی کے لب و لہجے سے سچائی جھلک رہی تھی۔ میں نے پہلا گیئر لگایا اور چند سیکنڈ میں رفتار 40 تک پہنچا دی۔ حتی الامکان رفتار سے گاڑی دوڑا کر ہم کوئی 1 منٹ میں چٹے پل پر پہنچ گئے۔ یہاں ٹائروں کی ایک دکان تھی، ایک پان سگریٹ کا کھوکا تھا اور ایک چھوٹی سی دکان پر ندیم میڈیکل اسٹور کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ یہ تینوں دکانیں بند پڑی تھیں۔ گاڑی رکتے ہی دیہاتی دوڑا اور میڈیکل اسٹور کا بند دروازہ دھڑ دھڑ بجانے لگا۔ فوراً اندر روشنی ہوئی اور کسی نے دروازہ کھول دیا۔ یہ ایک نوجوان تھا۔ اس نے شلوار قمیض پر نیلے رنگ کی جرسی پہن رکھی تھی۔ قمیض جرسی کے اندر ہی سمٹا گئی تھی اور شلوار کے بل آزار بند تک نظر آ رہے تھے۔ بکھرے بالوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ نیند سے جاگا ہے۔ دیہاتی اور میڈیکل اسٹور والا چند لمحے تیز لہجے میں باتیں کرتے رہے، پھر دونوں بھاگتے ہوئے گاڑی تک آئے۔ دونوں کے رنگ زرد ہو رہے تھے۔ دیہاتی نے روحان سے لہجے میں کہا، ٹیلی فون تو خراب پڑا ہے جی۔ تھانہ کتنی دور ہے؟ میں نے پوچھا۔ تھانہ نہیں، چوکی ہے جی، میڈیکل اسٹور والا بولا۔ یہاں سے کوئی 4 میل دور ہے، لیکن آگے جا کر کچے سے گزرنا پڑتا ہے۔ دیہاتی بھرائی ہوئی آواز میں بولا، وہ تو مار دیں گے جی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بالکل جانور بنے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا تو چلو آؤ پھر ہم تینوں چلتے ہیں، راستے میں کوئی اور ملا تو اسے بھی ساتھ لیتے چلیں گے۔ دیہاتی کے چہرے پر خوف کے سائے منڈلا گئے۔ یہی تاثر اسٹور والے کے چہرے پر نظر آیا۔ دیہاتی بولا، میں جانتا ہوں جی ان کو، بڑے خونی بندے وہ، ان سے تو پولیس ہی نمٹ سکتی ہے۔ اسٹور والے نے کانپتی آواز میں تائید کی، اللہ رحم کرے جی، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اتنے میں ایک ویگن کی روشنیاں نظر آئیں۔ میں نے گاڑی سے باہر نکل کر ویگن کو روکا۔ یہ لوکل روٹ پر چلنے والی ایک پھٹیچر سی گاڑی تھی۔ اندر صرف 3 افراد تھے، ڈرائیور، کنڈکٹر اور ان کا ایک ساتھی۔ میں نے انہیں صورتحال بتائی اور تعاون کی اپیل کی۔ وہ پہلے تو ہمیں شک کی نظروں سے دیکھنے لگے، لیکن جب نگاہ میری گاڑی پر اور اندر بیٹھی ہوئی انجم پر پڑی تو قدرے مطمئن ہوئے۔ تاہم یہ اطمینان ایسا نہیں تھا کہ وہ ہمارے ساتھ چل ہی دیتے۔ ڈرائیور نے مجھے مخلصانہ مشورے سے نوازتے ہوئے کہا، صاحب جی اب خواہ مخواہ کسی چکر میں نہ پڑ جائیں، آپ کے ساتھ بیوی بھی ہیں، بہتر یہی ہے کہ پولیس کو اطلاع دیں، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ تینوں بھی خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ اتنے میں ایک اور گاڑی کی روشنیاں چمکی۔ یہ ایک بس تھی۔ میں نے اور اسٹور والے نے آگے بڑھ کر ہاتھ ہلایا، لیکن بس فراٹے بھرتی گزر گئی۔ میں نے ویگن والوں سے کہا، جانا نہیں یار، کسی اور گاڑی کو روکتے ہیں، 8-10 بندے اکٹھے ہو جائیں تو ابھی دیکھ لیتے ہیں ان اچکوں کو۔ میری اس نئی تجویز کے باوجود ویگن والوں نے انجن بند کرنے اور گاڑی سے اترنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ وہ رکنے کی موڈ میں دکھائی نہیں دیتے تھے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ہم سڑک کی طرف متوجہ تھے کہ انہوں نے ویگن آگے بڑھا دی۔ جاتے جاتے کنڈکٹر نے کھڑکی سے منہ نکال کر آواز دی، ہم چوکی جا کر اطلاع دیتے ہیں جی۔ معلوم نہیں انہوں نے اطلاع بھی دینا تھی یا نہیں۔ خاصے خود غرض اور تھڑتلے نظر آتے تھے۔ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا، کسی ایسے معاملے میں میرا ملوث ہونا ٹھیک تو نہیں تھا، لیکن کان لپیٹ کر یہاں سے گزر جانا بھی بہت کٹھن تھا۔ ایک تنہا مکان میں ایک بے دست و پاک کنبا غنڈوں کے رحم و کرم پر تھا اور بچے مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ میں نے گھوم کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور انجن سٹارٹ کر دیا۔ آؤ چچا، میں نے دیہاتی سے کہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ میڈیکل اسٹور والا بھی چند لمحے سوچنے کے بعد گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے یو ٹرن لیا اور طوفانی رفتار سے واپس روانہ ہوا۔ کنکھیوں سے میں نے دیکھا انجم ہراساں اور خاموش تھی۔ 17-18 برس تک گھریلو زندگی گزارنے والی لڑکی
اچانک ہی حادثوں کے دھارے پر بہنے لگی تھی۔ ایک پرسکون گلی میں سفر کرتے کرتے وہ ایک ایسی شاہراہ پر نکل آئی تھی جہاں بے پناہ رفتار، خوفناک شور اور حادثات ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ وہ ہراسانہ ہوتی تو کیا کرتی؟ پلک چھپکتے میں ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں دیہاتی نے ہمیں روکا تھا۔ دیہاتی کے اشارے پر میں نے گاڑی بائیں جانب کچے میں اتاری۔ خاصا اونچا نیچا راستہ تھا، رفتار کی وجہ سے گاڑی پوری طرح اچل رہی تھی۔ درختوں کے ایک بڑے جھنڈ کے درمیان سے گزر کر ہم ایک کنویں پر پہنچے اور وہاں سے ایک ہل چلے کھیت میں گھس گئے۔ تقریباً نصف فرلانگ دور ایک تنہا مکان دکھائی دے رہا تھا۔ دیہاتی نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، یہی مکان ہے جی۔ میں نے ٹپر گرا کر ہیڈ لائٹس سامنے پھینکی۔ مکان کے باہر ایک تانگا کھڑا تھا، نہایت صحت مند کھوڑے والا ایسا تانگا عرف عام میں دیسی تانگا کہلاتا ہے۔ اس میں صرف 2-3 آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ ہاں، پائیدانوں پر کھڑے ہو کر زیادہ بندے بھی سفر کر لیتے ہیں۔ تانگا دیکھ کر دیہاتی نے خوفزدہ آواز نکالی، یہ تانگا ان کا ہے، وہ اندر ہی ہے جی، وہ دیکھیے ان کی سفید گھوڑی بھی نظر آ رہی ہے۔ میں نے سیٹ کے نیچے سے ریوالور نکالا، سیفٹی کیچ ہٹایا اور کھڑکی سے ہاتھ نکال کر اوپر تلے کئی ہوائی فائر کر دیے۔ اس کے ساتھ میں ہارن بھی بجا رہا تھا۔ مقصد یہی تھا کہ اندر گھسنے والے اگر بھاگنے والے ہیں تو بھاگ جائیں، لیکن انہوں نے اپنے رد عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ بھاگنے والے نہیں۔ دھماکے ہوتے ہی مکان کا بیرونی دروازہ کھلا، کسی شخص نے جھانک کر باہر دیکھا، اس کے بعد دروازہ کھٹاک سے بند ہو گیا۔ ہماری گاڑی رینگتی ہوئی اب مکان سے کوئی 50 گز کے فاصلے پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے انجن بند کر کے لائٹس آف کر دیں۔ دھماکوں کے بعد فضا میں ایک سراسیمگی سی پھیل گئی تھی۔ مجرم کایاں تھے، باہر نکل کر صورتحال دریافت کرنے کے بجائے وہ اندر دبک کر بیٹھ گئے تھے۔ اب گیند ہمارے کورٹ میں تھی کہ ہم صورتحال دریافت کریں اور پھر کر لیں جو کرنا ہے۔ ہمیں خبر دینے والے دیہاتی کا نام طفیل تھا۔ میں نے طفیل سے پوچھا، کچھ پتا ہے اندر گھسنے والے کتنے بندے تھے؟ وہ بولا، مجھے کچھ پتا نہیں باؤجی، میں اس مکان کے پچھواڑے جھگی میں رہتا ہوں، مویشیوں کی دوا دارو کرتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کنویں سے طہارت کر کے واپس آ رہا تھا کہ یہ تانگا میرے پاس سے گزرا، ساتھ میں سفید گھوڑی بھی تھی۔ میں اس تانگے کو اور تانگے والوں کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، بڑے گشتی کے پتر ہیں، آلہ دوالا ان کی بدماشی سے تنگ ہے۔ میں گھبرا گیا تھا، ٹھیک طرح دیکھ نہیں سکا کہ وہ کتنے ہیں۔ اس نے انگلی سے اشارہ کیا، میں ان سامنے والی جھاڑیوں کے پیچھے تھا۔ میں نے دیکھا تانگا مکان کے سامنے رکا، بندے چھلانگیں مار کر اترے اور ان میں سے 2 دیوار ٹپ کر اندر گھس گئے۔ تھوڑی دیر بعد عطا محمد کی بیوی بچے چیخنے چلانے لگے۔ پھر دروازہ کھلا اور عطا محمد کا چھوٹا لڑکا شوکت چیختا ہوا باہر نکلا۔ ایک لمبے آدمی نے دوڑ کر اسے پکڑا اور گھسیٹ کر اندر لے گیا۔ اس کے ساتھ ہی مکان کے صحن کی بتی بجھ گئی۔ میں دوڑتا ہوا سڑک پر پہنچا اور آپ کو ہاتھ دے کر روکا۔ وہ دیکھیں جی، وہ اسٹور والے نے انگلی اٹھا کر دہشت زدہ سرگوشی کی۔ میں نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ حویلی نما مکان کی چھت پر سایہ سا نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق یا لاٹھی تھی۔ وہ بڑی بے خوفی سے کھڑا تھا۔ پھر وہ نیچے صحن میں کھڑے کسی شخص سے باتیں کرنے لگا۔ الفاظ سمجھ میں نہیں آئے، لیکن آواز سے بدماشی صاف جھلک رہی تھی۔ بھاری بھرکم کھردری آواز جو بولنے والے کی اکڑفوں اور دیدہ دلیری کی گواہ تھی۔ میں نے طفیل سے پوچھا، ابھی تم نے عطا محمد کا نام لیا ہے، کیا یہ اسی کا مکان ہے؟ طفیل نے اسبات میں گردن ہلائی اور بولا، یہ کنواں اور آلے دوالے کے 4-5 قلعے اسی کے ہیں۔ ابھی پچھلے مہینے اس نے اپنی 2 جوان بیٹیوں کی شادی کی ہے۔ میرے خیال میں تو اب اس کے گھر پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ پتہ نہیں یہ حرام زادے یہاں کیا لوٹنے آئے ہیں۔ میں نے کہا، کوئی مال ڈنگر ہوگا، گھر کا سامان ہوگا۔ طفیل بولا، کچھ بھی نہیں ہے جی، سب کچھ بیچ کر اس نے شادی پر لگا دیا۔ اب تو بھوک اور قرض کے سوا اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا، تو پھر کوئی جوان لڑکی ہوگی؟ وہ فوراً نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں باؤ جی، عطا محمد ہے اور اس کی ادھیڑ عمر بیوی ہے، یہاں 2 لڑکے ہیں اسکول کی عمر کے۔ ان میں ایک تو شوکت ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اندر سے نکلا تھا۔ مجھے پکا یقین ہے اس کے سر پر کوئی شہ ماری ہے انہوں نے، چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا اس کا۔ اچانک میری سماعت سے غیر مانوس سی سرسراہٹ ٹکرائی۔ دائیں طرف 10 گز کے فاصلے پر گنے کے کھیت میں کوئی موجود تھا، کوئی انسان یا جانور۔ میں نے گھوم کر دیکھا، یکا یک کوئی بھاگ اٹھا۔ میں نتائج سے بے پرواہ ہو کر اس کے پیچھے لپکا۔ 10 گز کا فاصلہ میں نے پلک چھپکنے میں طے کیا۔ اسی وقت مجھے بھاگنے والا کھیت سے نکلتا دکھائی دیا۔ وہ دھوتی کرتے میں تھا اور بھاگ کر ایک دوسرے کھیت میں گھس جانا چاہتا تھا۔ میں گولی نہیں چلانا چاہتا تھا، لہٰذا بھاگتے بھاگتے میں نے ریوالور جیکٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ جو ہی میرا اور اس شخص کا درمیانی فاصلہ کم ہوا، میں نے
जस्त भरी और उसके ऊपर जा गिरा। मेरा हाथ उसके कॉलर पर पड़ा था। चिरर की आवाज से कुर्ता फट गया और वो ऊंधे मुंह मेरे सामने गिरा। गिरने से उसके मुंह पर चोट आई थी। इस चोट ने जैसे उसके दिमाग में अंगारे भर दिए। वो गुर्रा कर पलटा और जोरदार टांग मेरे सीने पर रसीद की। मेरे जमीन से उठते उठते वो भी पांव पर खड़ा हो चुका था। फिर मैंने कमानीदार चाकू खुलने की आवाज सुनी। उसके साथ ही मुझे अपने अकब में चंद गज के फासले पर सुरीली सी चीख सुनाई थी। यकीनन ये अंजुम थी। वो और तुफैल वगैरह गाड़ी से निकलकर हमारे पीछे लपके थे और अब थोड़े से फासले पर खड़े ये मंजर देख रहे थे। मेरा मद्दे मुकाबल दरमियाने कद का एक घुटा हुआ शख्स था। उसके खड़े होने का अंदाज बता रहा था कि वो चाकू का इस्तेमाल अच्छी तरह जानता है। उसने चाकू वाला हाथ 2-3 मरतबा तेजी से लहराया। हर बार चाकू का फल सनसनाता हुआ मेरे चेहरे के पास से गुजरा। दर हकीकत मद्दे मुकाबिल मुझे मैदान से भगाना चाहता था। इसके हर वार पर मैं 1-8 फुट पीछे खिसक गया, लेकिन ना तो भागा और ना किसी तरह की परेशानी का इजहार किया। बंद ना कर उसने मुझ पर सीधा वार किया। मद्दे मुकाबिल का हाथ हरकत में आते ही मैं जान चुका था कि यह वार मेरी दाईं रान पर है। मैंने बाईं जानिब हरकत करके यह वार बचाया और एक भरपूर ठोकर चाकू जन की पसलियों पर रसीद की। वो टकराता हुआ अंजुम और तुफैल के पास गिरा। अंजुम चिल्लाकर कार की तरफ तोड़ी। तुफैल भी घबरा कर पीछे हट गया। पसलियों पर पड़ने वाली ठोकर ने मद्दे मुकाबल को गुस्से में अंधा कर दिया। वो उठते ही बिला सोचे समझे तीर की तरह मेरी तरफ आया, जैसे एक ही वार में मेरा खात्मा बिल कर डालेगा। मेरा तजर्बा है कि तेज धार आले के साथ यूं चार्ज करने वाले शख्स के आगे भागा न जाए या पीछे न हटा जाए तो मामूली कोशिश से उसे फैसला कुन जर्ब लगाई जा सकती है। मैं पूरी चौकसी से अपनी जगह खड़ा रहा। निगाहें हरीफ के चाकू पर थीं। जो ही उसने अपनी दानिस्त में मुझे कत्ल किया, मैं नीचे बैठ गया। चाकू वाला हाथ लहराता हुआ मेरे सर के ऊपर से गुजरा। मेरे दोनों हाथ मद्दे मुकाबल के कोहलुओं पर जम चुके थे। वो अपने जोर में मेरे ऊपर चढ़ आ रहा था। यकयक मैंने उसे फूल की तरह सर से ऊंचा उठा लिया। ये सारा सातों का खेल था और इस खेल में मेरी ताकत से ज्यादा तवाजुन और टाइमिंग का अमल दखल था। इस तवाजुन और टाइमिंग को एक 12 साल बच्चा भी समझ लेता तो हमलावर को सर से ऊपर उठा सकता था। मैंने 2 कदम भागकर उस शख्स को पगडंडी पर पटक दिया। खेत में इसलिए नहीं पटका कि वहां खल चला हुआ था और उसे चोट न लगने का एहतमाल था। वो सर के बल एक बेरी की जड़ में गिरा और लोटपोट होकर रह गया। मैंने उसे छापने में एक लम्हे की ताखीर भी नहीं की। इसका दायां हाथ खाली था, यानी सर के बल गिरने के बाद वो अपने हथियार पर गिरफ्त कायम नहीं रख सका। मैंने उसका बाजू मरोड़ा तो वो तड़प कर ऊंधा हो गया। मैंने रिवाल्वर निकालकर उसकी कनपट्टी पर रख दिया। हाँ, रानी खां के साले, बना दूं खोपड़ी में रोशनदान। मैंने इस्तफसार किया। वो कराह कर रह गया। अचानक मुझे महसूस हुआ कि उसकी तन फन खत्म हो चुकी है। गालिबन गिरने से ठीक ठाक चोट लगी थी। तुफैल और स्टोर वाला लड़का अब मेरे करीब पहुंच चुके थे। तुफैल के हाथ में गाड़ी का आईनी जकराट था और लड़का भी किसी डंडा नुमा शय से मुसल्ला नजर आ रहा था। मैंने तुफैल को इशारा किया। इसने आईनी राड लड़के को थमाकर हमला आवर की टांगे पकड़ ली। हम उसे डंडा डोली करके गाड़ी में ले आए। गाड़ी की अंदरूनी बत्ती रोशन की तो अंजुम की चीख निकल गई। मैं भी एक लम्हे के लिए बौखला कर रह गया। खौफनाक फल का चाकू अभी तक हमलावर के हाथ में था, लेकिन अब यह बाएं हाथ में नजर आ रहा था। मालूम नहीं किस वक्त उसने चाकू दाएं हाथ से बाएं हाथ में मुंतकिल कर लिया था। मकामी शक था कि उसे चाकू इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं रही थी, वरना जब हम उसे डंडा डोली करके ला रहे थे वो बड़ी तसल्ली से मेरा पेट चाक कर सकता था। मैंने झपट कर चाकू उसके हाथ से लिया। सर के बल गिरने से उसकी पेशानी पर शदीद चोट आई थी। बाएं अबरू के ऊपर नीला गुंबद बन गया था और खून रिस रिस कर कान की अनारकली में घुस रहा था। इसके आवाज अब कदरे बहाल हो रहे थे। नीमबाज आंखों से मुझे घूर कर वो उठने की कोशिश करने लगा। वो किसी हद तक खौफजदा भी था। इसके फरिश्तों को भी खबर न हो पाई थी कि वो चाकू घोंपने की कोशिश में अचानक पग डंडी पर कैसे जा गिरा। वो 24-25 बरस का एक गुंडा सूरत शख्स था। इसने हाथ बढ़ाकर अपनी पेशानी का नीला गुंबद टटोला और जहरीले लहजे में बोला, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, उस्ताद तुम्हारी टांगे चीर कर रख देगा। कौन है वो तुर्रम खान? मैंने पूछा। नाम सुनोगे तो पेशाब निकल जाएगा, वो बड़े एतमाद से बोला। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मुझे बड़ी रुकावट है पेशाब में, तुम नाम लो शायद मेरा भला हो जाए। उस्ताद कारबीन कहते हैं उसे, वो सामने मकान में मौजूद है। मेरे हरीफ ने धमाका किया। मैं चंद लम्हों के लिए सन्नाटे में आ गया।
استاد کاربین سے اتنی جلدی پھر ملاقات ہو جائے گی یہ امید نہیں تھی۔ یہ ہمارے سامنے پڑا ہوا غنڈہ غالباً ان افراد میں شامل نہیں تھا جو 5 روز پہلے شاہ احمد کے گھر مجھ سے اپنی درگت بنوا چکے تھے۔ میں نے طفیل وغیرہ کی طرف دیکھا۔ استاد کاربین کا نام سن کر ان کے چہرے دھواں ہو رہے تھے۔ طفیل نے سہمی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ وہ بازوبان خاموشی کہہ رہا تھا، باؤ جی یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، کسی اور کی بات پر نہیں تو میری بات پر اعتبار کر دو، یہ ناکوں چنے چبوا دیں گے آپ کو۔ میں نے بڑی مایوسی کے انداز میں کہا، تو تم استاد کاربین کے بندے ہو۔ اس کی گردن تھوڑی سی تن گئی۔ ایک دم ہی وہ ہوشیار اور چکست نظر آنے لگا تھا، جیسے وہ ہمارے قبضے میں نہ ہو بلکہ ہم سب اس کے قبضے میں ہوں۔ میری بات کا جواب دینے کے بجائے اس نے منتظر نظروں سے مکان کی طرف دیکھا۔ غالباً اسے یقین تھا کہ ابھی استاد وغیرہ اس کی مدد کو پہنچ جائیں گے۔ اب میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ یہ شخص مکان کے اندر ہی سے آیا ہے۔ ہوائی فائرنگ کے بعد یہ شخص مکان کے پچھواڑے سے نکلا تھا اور صورتحال جاننے کے لیے کھیتوں چلتا یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے تہہ بند کی ڈب میں ایک ویڈیو کیسٹ تھا۔ میں نے ڈب کھول کر کیسٹ نکال لیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ سب کچھ تمہیں استاد ہی بتائے گا، وہ بے پرواہی سے بولا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ موقع دیکھ کر ساتھیوں کو آواز دینے کی کوشش میں ہے۔ استاد محترم کو یہاں بلانا چاہتے ہو تو بلاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے کہا۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لیا اور اس کا گریبان کھینچتے ہوئے بولا، چلو اٹھو، بلا لو استاد کو، اسے کہو کہ تمہاری ماں کا قسم چودھری احسان آیا ہے، لیکن یہ بھی بتا دینا کہ وہ خالی ہاتھ نہیں ہے۔ اگر اس نے چلتر دکھانے کی کوشش کی تو دوسرا ٹخنا بھی توڑ دوں گا۔ جاؤ بلا لاؤ ان سب بہن کے چھنکنوں کو۔ اس شخص کے چہرے پر خوف امڑ آیا۔